نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دنیا میں جب بھی قرب قیامت کی نشانیوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں پہلا خیال ملک شام، خراسان اور سعودی عرب کا ہی آتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں سعودی عرب میں قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو اپنی گرمی اور ریگستانوں کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن یہی ریگستانوں والا ملک آج دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہی سعودی عرب جہاں ہر طرف ریت کے ٹیلے اور خشک سالی کا راج تھا، وہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس نے پوری دنیا کے مذہبی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یہ صرف ایک موسمی تغیر کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی پریڈکشن کی تکمیل ہے جس نے ہر مذہب کے لوگوں کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی پیشین گوئی جس کا ذکر صدیوں پہلے کیا گیا تھا اور آج اسے حقیقت میں بدلتے ہوئے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ناسا کے ماہرین بھی اس حیرت انگیز تبدیلی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ ناسا کی خلا سے لی گئی تصاویر نے ثابت کر دیا ہے کہ کچھ غیر معمولی ضرور ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پریڈکشن کیا تھی؟ کیا واقعی کوئی خدائی اشارہ ہے؟ ہر قسم کے مذہب کے لوگوں نے اسے اتنا سنجیدہ لیا ہے۔ کیا یہ واقعی قیامت کی نشانیاں ہیں یا محض قدرتی تبدیلیاں ہیں؟ آج ہم اس حیران کن پیشین گوئی کے پیچھے کیا ہے، اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں قیامت کی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں، جس کے مطابق ارض کا وہ خشک اور ریگستانی خطہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ وہاں پر ندی نالے بہیں گے اور زندگی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریڈکشن صدیوں پہلے کی گئی تھی، جب عرب کا بیشتر حصہ خشک اور بنجر تھا، جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ لیکن اسلام کے پیروکاروں کے نزدیک یہ پیشین گوئی ایک دن ضرور پوری ہونی تھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے وہ علاقے جو کبھی ریگستانوں کے لیے مشہور تھے، وہاں سبزہ اگ رہا ہے اور بارشوں کا سلسلہ طول پکڑ رہا ہے اور ندی نالے وہاں پر بہنے لگے ہیں۔ سعودی عرب کے خشک اور بنجر علاقے حیران کن طور پر سرسبز ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب کے کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر برف باری ہو رہی ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران یہ رپورٹ ہوا ہے کہ شمالی سعودی عرب میں نہ صرف برف باری ہوئی بلکہ ریت کے ٹیلے کی سفید چادر سے ڈھک گئے، ان پر برف کی سفید چادر تن گئی۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ برف کے اولے اور برف کے سفید گالے، جو کہ عام طور پر سرد ممالک میں دیکھے جاتے ہیں، سعودی عرب جیسے ملک میں عوام کے لیے یہ دیکھنا ناقابل یقین تھا۔ جب یہ منظر سعودی عوام کے سامنے آیا تو یہ سوشل میڈیا پر فوراً وائرل ہو گیا۔ لوگ حیرانی میں مبتلا تھے، ہر کوئی اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ لوگوں نے برف کے ساتھ کھیلتے ہوئے تصاویر بنائیں اور یہ مناظر اتنے نایاب تھے کہ لوگ ان لمحات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے لگے اور پوری دنیا میں یہ سین وائرل ہو گئے۔ کچھ لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے جو بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ صرف مذہبی حلقے ہی نہیں اس حیرت انگیز تبدیلی پر سوال اٹھا رہے،
بلکہ ناسا جیسے عالمی ادارے بھی اس تبدیلی پر وہ حیران ہیں۔ اور ناسا کی خلا سے لی گئی تصاویر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سعودی عرب کا وہ ریگستان جو ہمیشہ سے خشک سالی اور گرمی کے لیے فیمس مانا جاتا تھا، اب یہ خشک اور بنجر علاقہ سبزہ زار بن رہا ہے۔ ماہرین سائنس اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ وہی سعودی عرب ہے جہاں کا درجہ حرارت عموماً شدید گرم ہوتا تھا، وہ اچانک یہ سبزہ اور پانی کا ظہور، وہاں پر یہ ناقابل یقین ہے۔ سعودی عرب میں یہ ہونے والی حیرت انگیز تبدیلیاں جیسے برف باری، سبزہ زاروں کا پھیلنا اور ندیوں کا بہنا نہ صرف سائنسی دنیا کو چونکا رہی ہے بلکہ دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بن رہی ہے۔ ہر مذہب اپنے عقائد کے تناظر میں ان تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے یا قدرتی تبدیلی ہے، کیونکہ عیسائی عقیدے میں زمین کی نشات ثانیہ اور جو خدائی نشانیوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اور بائبل کے مختلف حوالوں میں جو ذکر ملتا ہے، زمین دوبارہ اصل حالت میں آ جائے گی اور خدا کے حکم سے خوشحالی کی علامت ظاہر ہوگی۔ دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے پیروکار ان تبدیلیوں کو گہرائی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھی لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق ان واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی قدرتی عوامل ہیں یا اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پریڈکشن جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں تھی، وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان مقدس مقامات کی توسیع کی جائے گی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں عبادت کر سکیں۔ اگر ہم غور کریں تو سعودی حکومت نے مسجد حرام کو ایک بڑے توسیع منصوبے کے تحت مکمل کیا ہے۔ 1950 میں یہ مسجد تقریباً 46,000 نمازیوں کی گنجائش رکھتی تھی، لیکن آج یہ تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ یہ توسیع نہ صرف گنجائش میں اضافہ کرتی ہے بلکہ عبادت گزاروں کے لیے آرام اور سہولیات بھی فراہم کرتی ہے۔ مسجد کی یہ توسیع ایک مسلسل عمل ہے جس میں سعودیہ گورنمنٹ جدید ترین ٹیکنالوجی اور بہترین وسائل کا استعمال کر رہی ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو بہترین سہولت فراہم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ توسیع کے دوران تاریخی اور مقدس مقامات کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا گیا ہے تاکہ ان کی روحانی اہمیت برقرار رہ سکے۔ یہ عظیم منصوبہ صرف تعمیرات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس میں جدید سہولیات جیسا کہ برقی ٹرانسپورٹ، جدید ترین کولنگ سسٹم اور ہائی ٹیک سیفٹی سسٹم بھی موجود ہے، اور یہ سب اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ مسجد حرام میں عبادت گزاروں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے اور مسلمانوں کے لیے دوسرا مقدس ترین مقام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن کے مطابق مسجد نبوی کی بھی توسیع ہو چکی ہے تاکہ لاکھوں زائرین کو نماز اور دیگر عبادات کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ سعودیہ گورنمنٹ نے اس مسجد کی توسیع کا ایک عظیم منصوبہ بنایا اور اسے مکمل کیا ہے جس کی گنجائش 60,000 نمازیوں سے بڑھ کر لاکھوں نمازیوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ مسجد نبوی میں ایسی چھتریوں کا سسٹم بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ گرمی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ یہ چھتریاں دن کے وقت کھلتی ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتی ہیں، جس سے نمازیوں کو آرام دہ ماحول میں عبادت کرنے کا
بہترین موقع ملتا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی یہ توسیع محض تعمیراتی منصوبے نہیں ہیں، بلکہ یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہیں جس کا تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ پیشین گوئی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی زیارت اور عبادت کے لیے وسیع کیے جائیں گے، تاکہ وہ ان وسیع مقامات پر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرے کی ادائیگی کے دوران لاکھوں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ ان مقدس مقامات کی توسیع اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ ایک اور پریڈکشن جسے ہم سعودیہ عرب میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ صحراؤں میں پانی بہے گا، وہاں کھیتی باڑی ہوگی۔ یہ پیشین گوئی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سعودی عرب جیسے بنجر اور خشک علاقے ایک دن سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور وہاں کھیتی باڑی ممکن ہو جائے گی۔ آج جدید ٹیکنالوجی اور آبپاشی کی مدد سے سعودی عرب میں کئی مقامات پر کھیتی باڑی ممکن ہو چکی ہے، اور سعودی عرب نے زرعی شعبے میں نمایاں ترقی حاصل کر لی ہے، اور صحرا کے درمیان کھیتی باڑی بھی کی جا رہی ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی آج کے دور میں عملی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ منوعاً سب سچ ثابت ہو رہا ہے، اور دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔